أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والصبر عنده علانية. الحلال ما أحل فيها وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اس کائنات میں انسان سب سے کمزور اور محتاج اور ضرورت مند مخلوق ہے. لاؤڈ اسپیکر پہ ترجمہ مت کرو، اسپیکر پہ ترجمہ مت کرو، نہیں تو آپس میں آواز پر ٹکراؤ کر کچھ ترجمے والے تو تھوڑے سے بغیر اس کے ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہے، ورنہ چھوڑ دیے آوازوں پر ٹکراؤ ہے. تو میرے بھائیوں، میں یہ سوال تھا کہ دنیا میں سب سے کمزور اور محتاج انسان ہے، اس کی بے شمار ضرورتیں، اور اللہ سب سے زیادہ غنی ہے اور اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. جب تک یہ مرد عورت کالا گورا اللہ کو نہیں پہچانا اور اللہ کے خزانوں تک نہیں پہنچتا، نہ اس کی دنیا بن سکتی نہ آخرت بن سکتی، کیونکہ یہ اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنے جیسوں کا آسرا تلاش کرتا ہے. وہ اسی جیسے کمزور ہیں، محتاج ہیں. مجھے ایسی ہستی چاہیے جو خود کسی چیز کا محتاج نہ ہو، جو دیتے ہوئے گھبراتا نہ ہو، جو دیتے ہوئے ٹائم نہ لگاتا ہو، لائن نہ لگواتا ہو، کیوں میں نہ کھڑا کرتا ہو، وعدے نہ کرتا ہو ان کا لامی آج تک مک گئی نہ شاید اگلے ہفتے دنوں میں، جو یہ نہ کرتا ہو، جس کو اپنے خزانوں کے کم ہونے کا ڈر نہ ہو، جو اپنی طاقت میں کسی چیز کا محتاج نہ ہو، جو اپنی بقا میں کسی پہرے داروں کا محتاج نہ ہو، جو خود ہر چیز سے بے نیاز ہو، وہ اگر میں کہیں سے ڈھونڈ لوں تو پھر میرے کام بن سکتے ہیں. اگر میں نے اپنے جیسوں کے آسرے تلاش کیے تو میرے رب کی قسم انسان نہ منزل کو پائے گا، نہ مقصد تک پہنچے گا، نہ راستہ تک پہنچ سکے گا. خلق الانسان ضعیفا، میرے بندے تم کمزور ہو، جاؤ کسی طاقتور کو تلاش کرو. میرے بندے انتم الفقراء، تم فقیر ہو، جاؤ کسی غنی کو تلاش کرو. تو دیکھا تو وہ اللہ ہی غنی نکلا. میرے بندو تم زمان و مکان کے محتاج ہو، تمہیں گھر چاہیے، تمہیں روٹی چاہیے، تمہیں کپڑا چاہیے، تمہیں مکان چاہیے. ایسا مالک تلاش کرو کہ جو دیتا ہو اور لیتا نہ ہو، جو کھلاتا اور کھاتا نہ ہو، جو پلاتا ہو اور پیتا نہ ہو، جو سلاتا ہو اور سوتا نہ ہو، جو طاقتور ہو اور کمزور نہ ہو، جو دبتا نہ ہو اور ڈرتا نہ ہو، جو گھبراتا نہ ہو، جس سے کوئی ٹکر کا نہ ہو. ایسا ڈھونڈو تو تب تمہارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. کراؤن سے تمہارے کام نہیں چلیں گے اور مال بنانے سے تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تم نے مال بنا کے لیا تو موت کا کیا علاج کرو؟ موت سے کیسے ٹکراؤ؟ موت کے بعد کی زندگی کا حل کہاں سے تلاش کرو گے؟
تو جب تم ڈھونڈنے نکلو گے تو اس زمین میں آسمان میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. قل هو اللہ احد، کہو وہ احد ہی ہے. احد ایک کو نہیں کہتے، احد اکیلے کو نہیں کہتے ہیں، وہ واحد ہے، اکیلا، واحد اکیلا، واحد ایک. اور احد احد جس جیسا کوئی ہو نہیں، جس کی کوئی مثال نہ بن سکے، جس کا دوسرا بن نہ سکے، جس کے ساتھ کوئی جڑ نہ سکے. قل هو اللہ احد. وہ احد کیوں ہے؟ اللہ الصمد، بے نیاز ہے، اس لیے احد ہے. نیاز مند نہیں ہے، ضرورت مند ہے. بے نیاز کیوں ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ بیوی نہ بچے نہ ماں نہ پیو. میں تو محتاج ہوں پیدائش میں ماں باپ، میں محتاج ہوں اپنی بقا میں، اور وہ اوپر ماں باپ نہیں، پیچھے اولاد نہیں. تو جب وہ احد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد بھی ہے، لم یولد بھی ہے، تو پھر اس کا یہ دعویٰ سچا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کے ٹکر کا نہیں، کوئی اس کا مثل نہیں. هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کی ٹکر کا؟ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے مقابلے کا؟ وهو الذی فی السماء اعلیٰ، آسمان دیکھو تو اللہ کی حکومت، زمین دیکھو تو اللہ کی حکومت، مشرق دیکھو تو للہ المشرق، مغرب دیکھو تو والمغرب، زمین آسمان دیکھو تو یمسک السماوات والارض ان تزولا، شمال جنوب دیکھو تو اینما تولوا فثم وجہ اللہ، پہاڑوں پہ دیکھو تو اللہ کی بادشاہی ہے. والجبال ارساها، زمین پہ دیکھو تو اللہ شہنشاہ ہے. والارض فرشناها، آسمان پہ دیکھو تو اللہ کی بادشاہی ہے. والسماء رفعها، سورج چاند ستاروں کو دیکھو تو اللہ شہنشاہ ہے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، دن رات کا نظام دیکھو تو اللہ بادشاہ ہے. یغشی اللیل النہار، یولج النہار فی اللیل ویولج اللیل فی النہار، رات لمبی کر دو، یولج اللیل فی النہار، دن چھوٹا کر دو، رات لمبی کر دو. نومبر آئے گا تمہاری راتیں لمبی، دن چھوٹے، تم سورے کے دورے ڈھنے رہتے کھڑے ہو جاؤ، لیکن نکل جانے سے اکثر پاڑتے ہیں. اب تمہیں اندھیروں میں ڈوبنا ہے. یولج النہار فی اللیل، میں آ کے دن لمبا کرو، دن لمبا کرو، رات کے 10 بجے کی روشنی دکھاؤ ان کو، انہیں بتاؤ کہ اس کے پیچھے کرنے والا اللہ ہے. سورج اس کا تابع ہے، چاند اس کا غلام ہے، ستارے اس کی مملوک ہیں. دن رات کے اندھیرے اور اجالے اس کی اپنی تدبیر ہے، تقدیر ہے. الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج اللہ کا تابع ہو کے چلتا ہے. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم، چاند اللہ کے تابع ہو کے چلتا ہے. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ چاند سورج سے ٹکرائے نہ رات دن سے ٹکرائے. ان سب کو اللہ نے گھمایا اور بنایا اور چلایا، اور اس سارے بنانے میں اور چلانے میں نہ تھکا نہ سویا نہ غافل نہ جاہل، نہ کسی سے مدد لی نہ کسی سے مشورہ لیا. القاہر بلا معین والمدبر بلا مشیر، لیس معه الہ یخشى ولا رب یرجى ولا حاجب یرشى ولا وزیر یؤطى. احد الصمد الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصبر الغفار القهار الوهاب الرزاق القهار العليم القادر الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكيم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيم الجليل الكريم الرقيب المجيب المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين البلي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن البارئ المتعال البر التغار المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. ذلكم الله ربكم الحق ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها
یہ اللہ ہے جو اپنی ہر صفت میں ابدی ہے، قائم ہے، دائم ہے۔ اللہ کو پہچانو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ کو ساتھی بناؤ۔ اللہ کیا تو مرنے سے انکار کرو، مرنا ہی کوئی، پھر جو مرضی کرو، اور اگر موت نے پکڑنا ہے تو یہ طرز زندگی بدلنا پڑے گا۔ یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، میں نہیں جاؤں گا قبر، اللہ رسول لاؤنا جی، اور اگر جانا ہے کٹی ہونا ہے تو پھر یہ زندگی بدلو، یہ غلط راہیں ہیں، غلط راہیں ہیں۔ شام زندگی کی ہو گئی تو واپس آنا مشکل ہوگا، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا، پوری پاس سے ٹوٹتے ٹوٹتے اب پڑ گئے، واپسی مشکل ہو گئی۔ تو میرے بھائیو بہنوں، ڈنمارک ہو یا پاکستان ہو، اللہ وہی ہے جو پاکستان کی چھت پر ہے، ڈنمارک کی چھت پر بھی اللہ ہے، وہی اللہ ہے جو پاکستان کی چھت پر، جو فلسطین کی چھت پر، جو عراق، شام، سعودیہ کی چھت پر، جو امریکہ، یورپ، افریقہ کی چھت پر، اللہ ہے، اور اللہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجه اللہ، اللہ ہے، وهو معاكم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ تو تمہارے ساتھ اقرب الیہ من حبل الورید، شعرت سے زیادہ قریب ہے۔ لہذا میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں تقریر کرنے نہیں آیا، میں فریاد کرنے آیا، میں سوال لے کر آیا ہوں کہ اپنے اللہ کو منا لو۔ تم مسلمان ہو، تم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہو، تمہاری اور ان کی زندگی ایک نہیں ہے۔ ان کا تو عقیدہ ہے ہم عیسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے، یہودیوں کا عقیدہ ہے ہم جو مرضی کریں ہمیں موسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے۔ میرے نبی نے کہا تھا فاطمہ میری بیٹی، اس دھوکے میں نہ رہنا کہ تو محمد کی بیٹی ہے، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے خود بچانا، میں نہیں تمہیں چھڑا سکتا۔ اگر میرے اللہ نے پکڑ لیا، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ یہ نہیں کہ میرے نبی کی بیٹی کا مقام نہیں، مقام بھی بتایا، قانون بھی بتایا، ہمیں یہ قانون نہیں دیا کہ جو مرضی کرو میں تم چھڑا لوں گا، چلو بھائی موجہ کرو، شراباں پیو، نچو گا، میں تم آپ ہی چھڑا لوں گا۔ نہیں، کربلائی کیوں قائم ہوئی، حسین کا سر نیزے پہ کیوں چڑھا ہے، آل رسول کا خون پانی کی طرح زمین پہ کیوں گرا ہے، کربلا کی سرزمین میں آج بھی وہ خون موجود ہے، کیوں ہے؟ یہ قانون بتایا گیا ہے کہ رات کا ناچنے والا اور رات کا رونے والا برابر نہیں ہے، سجدے میں سر رکھنے والا اور نماز سے غافل ایک برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، نہیں فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ علی تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ اس کے بعد میرا نبی کہہ رہا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، محمد کی بیٹی ہونے کے کھوٹے میں نہ رہنا، اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے خود بچانا، میں نہیں تمہیں چھڑا سکتا۔ ہمیں تو میرا نبی یہ قانون دے کر گئے کہ ساڑھا رسول سے ہم آپ پہ چھڑا لے گا، تو پھر عیسائی اور یہودی اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ پھر پردے دار پھر ایک پاک دامن عورت، ایک فاحشہ عورت میں کیا فرق ہے؟ ایک رات کو رونے والا اور ایک رات کو ناچنے والے میں کیا فرق ہے؟ ایک شراب پی رہا ہے، ایک سجدے میں سر رکھ کے رو رہا ہے۔ اگر سب کو نبی چھڑانا ہے تو پھر یہ 1000 سال کی تاریخ جلا دو، 1400 سال کی تاریخ تبدیل کر دو اور سب کچھ کہہ دو غلط ہے، فرسودہ ہے، جھوٹ ہے، سانو ساڑھا نبی آپ پہ چھڑا لے گا۔ نہیں نہیں نہیں، میرا رب کہتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ میرے بندو مجھے بتاؤ، اچھا تم خود بتاؤ، ایک آدمی جاب پہ صحیح کام کرتا ہے، ایک صحیح کام نہیں کرتا، دونوں کا کے ساتھ حکومت برابر رویہ رکھے گی؟
ایک صحیح ڈیوٹی دیتا ہے، ایک غلط ڈیوٹی دیتا ہے، دونوں کے ساتھ حکومت برابر والی کرے گی تو میرا اللہ کہہ رہا میرے بندو، ایک میری ماننے والی عورت، ایک میری نافرمان عورت، ایک میرا ماننے والا نوجوان، ایک میرا نافرمان نوجوان، میں دونوں کو برابر کروں گا؟ نہیں، یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہے، یہاں چلے گا اچھا بھی برا بھی، چھوٹا بھی سچا بھی، نمازی بھی بے نمازی بھی، پھر ایک دن اللہ موت لائے گا، پھر ایک دن اللہ، ایک طارق جمیل کی موت ہے، ایک آپ کی موت ہے، ایک کل کائنات کی موت ہے، جب اللہ ساری زمین کو توڑے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین مر گئی، اذا السماء انفطرت، آسمان کی موت، واذا الجبال سیرت، پہاڑوں کی موت، واذا النجوم انکدرت، ستاروں کی موت، واذا البحار سجرت، سمندروں کی موت، واذا الکواکب انتثرت، ستاروں کا ٹکراؤ اور ان کا ٹوٹ پھوٹ جانا اور ساری کائنات کا زیر و زبر ہو جانا، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فإذا نفخ في السور نفخة واحدة ہے وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ۔ میں قرآن کی مختلف آیات کو جمع کر کے صرف قیامت کو بتا رہا ہوں، اللہ موت کیسے گا، اس کائنات کو کیسے مارے گا، یہ سب خوبصورت وادیوں کو کیسے اڑائے گا، یہ پہاڑ برزے برزے، یہ زمین ریزہ ریزہ، یہ سمندر آگ آگ، یہ آسمان لیران لیران، اور کیا فرشتے، کیا انسان، کیا جنات، کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان کل شیء ہالک، ہلاک ہلاک ہلاک، ساری کائنات کو موت، آسمان کے فرشتوں کو موت۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا فلیمت حملۃ العرش، عرش کے فرشتے مر جاؤ، پھر عرش کے فرشتے مریں گے، پھر اللہ کہے گا فلیمت جبریل و میکائیل، جبرائیل مر جائے، میکائیل مر جائے، تو اللہ تعالیٰ کا عرش بولے گا کہ اللہ جبریل میکائیل تو بچا، تو میرا رب کہے گا اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ رہو میرے عرش کے نیچے سب کو موت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا فلیمت اسرافیل، پھر اسرافیل مرے گا، پھر اللہ کہے گا کون باقی، ملک الموت کو بھی پتا ہے کہ میری باری لگ گئی، کون باقی، کہے گا یا اللہ وسط تو میں ہی باقی ہوں، تو میرا لگے گا مر جا تو بھی میری مخلوق ہے، ساری کائنات کو موت کے اندھیروں میں دھکا دے دے گا۔ اگر موت کے بعد کوئی زندگی نہ ہوتی پھر بھی میرے بھائی ہو، پھر بھی میرے بھائی ہو، یہ جو طرز زندگی ہے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ موت کے بعد زندگی ہے، یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، مرنا نہیں ہے، مر کے جینا ہے، پر جینے کے بعد موت کوئی نہیں ہے۔ ہاں پھر میرا اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیأتہ، ہے کوئی میرا شریک آؤ بھائی، من کان لی شریکا فلیأتہ، ہے کوئی میرا شریک آؤ، پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأتہ، ہے کوئی میرا شریک آؤ، پھر اللہ تعالیٰ کہے زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، پھر جھٹکا دے کر کہے گا انا القدوس السلام المؤمن، پھر جھٹکا دے کر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، لگے گا میں بادشاہ، میں ملک، میں قدوس، میں سلام، میں مہیمن، میں عزیز، میں جبار، میں متکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک این الجبارون این المتکبرون، ظالم کدھر ہیں، جابر کدھر ہیں، متکبر کدھر ہیں، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر میرا اللہ کہے گا اگر بندو اب انتظار کرو میں تمہیں اٹھاؤں گا، اٹھاؤں گا، کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، میں تمہیں اٹھاؤں گا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک جنت ایک جہنم، نافرمان قبر سے اٹھیں گے رنگ قالے کأنما بشت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما، قالی رات کی طرح مرد و عورتوں کے چہرے، کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں کس نے قبروں سے اٹھایا؟ کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے روشن خوبصورت مرد و عورتوں کے چہرے، کہیں گے هذا ما وعد
الرحمن وصدق المرسلون. یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی. آج وہ دن آیا ہے جس کے الٹے ہاتھ میں کتاب، کسی کے سیدھے ہاتھ میں کتاب. آج بڑا خوفناک منظر ہے، نہ ماں پوچھے گی، نہ باپ پوچھے گا، نہ بیوی پوچھے گی، نہ بھائی پوچھے گا. کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت کا نہ مر گئی، آ جا مجھے مٹھا دے، مجھے مٹھا دے. میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ دن میرے آپ کے سر پر آنے والا ہے. یہ قیامت نہ ہوتی، موت کے بعد جنت اور دوزخ نہ ہوتی، پھر بھی یہ ناچنا گانا یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے. زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے، اس کے سامنے جھک جانے کا نام ہے. اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کی طلب میں نکلو. میرا اللہ کہتا ہے یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء. میرا بندہ تم میری طلب چاہ کر مارک میں رہو، کوئی اعتراض نہیں کرو، نارے میں رہو، فی النعم میں رہو، پر اللہ کو ڈھونڈتے پھرو، اللہ کی طلب میں پھرو. اللہ کو ناراض نہ کرنا. یا ابن آدم لا تتحمل سخطی، لا تتحمل سخطی. اور بھائی اس کو چپ کراؤ. یہ او میاں، او بھائی ترجمے والے، یہ تو میں اونچا بولی جاتا ہے. او میاں تو بیٹھ جا یار، بیٹھ جا شاہ. ہاں شاباش بیٹھ. تو میں اونچا بولی جانا اللہ تو اللہ. جی بندے تیرے کو بیٹھ پہ ان سے تو دی کر بولے. میرے بھائیو، جہاں مرضی رہو، قل سیروا فی الارض، ارض واسعہ، میری زمین کھلی جتنے مرضی رہو، پر اللہ کے بن کے رہو، اللہ کے بن کے رہو، اللہ کے سامنے جھک کے رہو، اس کی صدا پر دوڑو. تم ڈیوٹی پر کیسے بھاگ رہے ہو؟ پاگل کی طرح بھاگ رہے ہو. صبح صبح لگے میں سارا یورپ پاگل ہو گئے، دوڑی جاندے دوڑی جاندے. وہ کہاں جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ جاب پہ جا رہا ہوں، لیٹ نہیں ہونا. میرا اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جانا، میں بھی بلا رہا ہوں. حی علی الصلاۃ، آؤ نا، میں نے بھی تو بلایا ہے. مجھے میرے کو ٹائم کوئی، مجھے پڑے ہی نہیں جاتی، مجھے سستی ہو جاتی. بلانے والے کو تم جانتے نہیں ہو. جس کو تم نے جانا اس کے لیے تم نے بستر بھی چھوڑا، گھر بھی چھوڑا، بارش میں نکلے، برف میں نکلے، سخت گرمی میں نکلے، سردی میں نکلے، ہوا میں نکلے، بیمار بھی نکلے، سر درد میں بھی نکلے، کہ تم نے اسے پہچانا ہے، اس کی طرف تم بھاگے ہو. وہ جو کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. ہوئے ہوئے، جتنا بڑا کوئی طاقتور ہوتا ہے اس کے بلانے کے انداز میں اتنا ہی تکبر ہوتا ہے. یہ ترجیح، جتنا کوئی طاقتور ہوتا ہے جب وہ بلاتا ہے تو اس کے انداز میں طاقت ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے. میں اللہ کے صدقے جاؤں جس نے ہمیں 10 دفعہ دن میں بلایا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، تو اتنے پیار سے بلایا ہے کہ اگر تمہیں حیہ کا مطلب آتا ہو تو تم دیوانہ بات سر کے بل جاؤ، ٹوٹے ٹوٹے ہو کے تم مسجد میں پہنچو کہ اتنا بڑا شہنشاہ کہہ رہا، آؤ جی بسم اللہ، آؤ جی، آؤ جی، آؤ تشریف لے آؤ، مرحبا. جیسے مرحیہ حلا، حیہ حلا، حیہ الصلاۃ، حیہ حلا، حیہ، آؤ تشریف لائیے، آؤ میرے بندو، نماز کے لیے میں تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہوں. اس لہجے میں اتنا پیار تھا کہ کہیں بندوں کو یہ شک نہ پڑ جائے کہ شاید اپنی روڈ مسلم سدی جانا ہے. تو اللہ نے اگلا جملہ کہا حی علی الفلاح. مجھے کوئی ضرورت نہیں، صرف تمہیں کامیابی دینا چاہتا ہوں، تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں، تمہیں بلند کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں بلا رہا ہوں. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. آجا آجا، سر جھکا دے، میں تمہیں ملوں گا. بادشاہوں کو ملنا پوڑیوں پہ چڑھو، رب کو ملنا ہو تو سر زمین پہ رکھو، تمہارا رب تمہیں مل جائے گا. ہے کیا عجب رب ہے بھائی. ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، آخر عمر میں خیال آیا توبہ کروں تو لوگوں نے کہا 900 چوہے کھا کے بلیاں کھانے کو چلی، بے وقوف اب تیری توبہ کا کیا فائدہ، نظر آتا نہیں، سنائی سن سکتے نہیں، دیکھ سکتے نہیں، چل سکتے نہیں، ٹھنڈے ہاتھے جا گئے، ویر چیئر پہ چڑھ گئے، ہن تیری کی توبہ ہے. اب تیری توبہ کیا ہے؟ عمر تو کٹی عشق خدا میں مومن.
تو میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کون ترجمہ کرے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو پیار سے بلایا جاتا ہے، جس پر غصہ ہوتا ہے اس کو جھٹک کے بلایا جاتا ہے، ڈانٹ کے بلایا جاتا ہے۔ تو یا عبادی کا لفظ ہے صرف یا عبادی، اگلا نہ پڑھو یا عبادی۔ اگر یہاں میں اوپر ہاتھ رکھوں صرف یا عبادی کو میں پیش کروں تو میرے رب کی قسم ساری دنیا کا شہد اتنا میٹھا نہیں جتنا یہ جملہ میٹھا ہے۔ اے میرے بندو، اس کے بعد ہونا چاہیے تھا اے میرے فرما بردار بندو، متقی، ڈرنے والے، نمازی، پرہیزگار، پردہ دار عورتیں، نیک مرد، برائی سے پاک، فحاشی سے پاک، شراب سے پاک، ہر گناہ سے پاک، جس کو جنا ہوتا ہے ماؤں میں وہ نافرمان۔ تو بچے بہت زیادہ نافرمان، ہر ماں کے کلیجے میں زخم ہے، تیر کے خنجر اترے ہوئے ہیں، تو وہ ان کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ میں نے تمہیں جانا ہی نہیں، دور ہو جا میری نظروں سے۔ اور وہ رب جس نے مجھے نطفے سے انسان بنایا اور کائنات کو میری خدمت پہ لگایا، میں نے ساری زندگی اس کی نافرمانی، میری زندگی میں نیکی نام کا ایک نقطہ، ایک ڈاٹ نہیں ہے، ایک ڈاٹ، ایک نیکی میری 1000 سال زندگی میں نہیں، میری 1,00,000 سال زندگی میں ایک نیکی نہیں ہے۔ اور میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندے، اتنا پیار نافرمانوں کے لیے، اے میرے نافرمان بندو، یا عبادی، یا عبادی نہیں ہے، یا عبادی، یا عبادی، جیسے ماں کہتی میرا لال، میرا بچہ۔ تو اس لفظ میں جو ممتا ہے، اس لفظ میں جو محبت ہے، اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کیا؟ میرا بچہ، اس کا ترجمہ کر سکتے ہو؟ تو یا عبادی، اس کے اندر جو میرے رب کی محبت ہے اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کہتا تہجد گزار بندے بندیاں، نیک کا اللہ کہہ رہا ہے میرے وہ بندے بندیاں جنہوں نے زندگی میں ایک کام میری رضا کا نہیں کیا، ساری زندگی میرے نافرمان رہے ہو، اور تم ڈرنا نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نا امید نہ ہونا، تم توبہ کرنا نہ سارے ہی معاف کر دو۔ ہاں یہ نہیں ہو سکتا تو توبہ نہ کرو کو اللہ پہ معاف کر دے، اللہ بڑا غفور ہے، آپ پہ معاف کر دے، ڈرایا نہ کرو مطلب ہمیں مگر پہ جاتا ہے، یہ نہیں ہے۔ تم توبہ کرو میں سارے معاف کروں۔ من تقرب الی تلقیته من بعید ومن اعرض عنی نادیته عن قریب۔ میرا بندہ تو میری طرف آ، میں تیرے استقبال کے لیے پہلے موجود ہوں، تو توبہ کے لیے قدم اٹھا، تیرا رب تیرے استقبال کے لیے موجود ہو۔ کسی غصے، کسی ناراض کو منانے جاؤ تو استقبال کرے، کسی ناراض کو منانے جاؤ تو وہ آپ کو آگے بڑھ کے استقبال کرے۔ تمہاری ماں ناراض ہو، تم منانے جاؤ تو کہیں دفع، ہائے ہائے تمہارا رب ناراض ہو گیا ہے، مدت ہوئی سجدہ نہیں کی، مدت ہوئی سچ نہیں بولا، مدت ہوئی ماں باپ کو خوش نہیں کیا، مدت ہو گئی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا یار مسلمان ہوں اللہ کو راضی ہی کر لوں، تو آپ کا قدم اٹھا اللہ کی طرف، تو اس پر تو اللہ پاک کو ہزاروں ڈانٹ رکھتے ہیں پلانی چاہیے کہ کم وقت بدوا گھوڑ کے لیے آ گئے۔ میرا اللہ کہتا ہے میں تیرے استقبال کے لیے پہلے کھڑا ہوں، آ جا آ جا میری رحمت کی چھاؤں میں آ جا، جنت بھی تیرے لیے، رحمت بھی تیرے لیے، بخشش بھی تیرے لیے، اور تو توبہ تو کر۔ لا قانونیت تو نہیں ہے نا کہ توبہ بھی نہ کرے اور کبھی تو اللہ پہ بخشش، لا قانونیت نہیں ہے، قانون ہے تو اللہ کے آگے جھک، اللہ کی رحمت تجھے اپنی چھاؤں میں لینے کے لیے تیار ہے۔ ہاں بھائی ہم تو اللہ کے نبی کی امت ہیں، ہم تو اللہ کے نبی کی امت ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک نوجوان، اس کا نام تھا کفل، اس کی زندگی ایسی تھی جیسے یورپ کی، روزانہ شراب اور روزانہ
عورت نہیں اس کے حرم میں داخل ہوتی. ایک رات ایک عورت کو 60 دینار پر لے کر آئے. 60 دینار پاکستان کے 6 لاکھ روپیہ بنتا ہے. ایک رات کے لیے 6 لاکھ پر ایک عورت کو لے کر آئے. جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی ہے. تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں, مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا کہ میں اپنی عزت کا سودا کرنے پر آ گئی. تو کفل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, کہا یا تو میری بہن ہے اور یہ پیسہ بھی تجھے مبارک ہے اور میں کتا انسان ہوں, میرے لیے دعا کر میں تیرے آنسوؤں کے دوپہر توبہ کرتا ہوں. اس کو نہیں پتا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے. وہ لڑکی گھر پہنچی, پیچھے کفل مر گیا, اچانک مر گیا. اس کو نہیں پتا موت سر پہ ہے, وہ مر گیا. یہ ایسا نافرمان تھا کہ کل نہ اس کا کسی نے جنازہ پڑھنا تھا, نہ اس کو غسل دینا, نہ اس کو کفن دینا تھا. ایویں بٹے مار مار انہیں نپور دینا سکتا. تو میرے رب نے قانون بدل دیا. اگلے دن جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا, کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل, اللہ نے کفل کی بخشش کر دی ہے, جاؤ جنازہ پڑھو, میں نے اسے معاف کر دیا ہے, جاؤ اس کا جنازہ پڑھو. یہ مطلب تھا, ورنہ اس لکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ شاید کوئی اس کو کندھائی نہ دے, اس کے لیے 4 قدم بھی نہیں کوئی چلے گا. تو میرے اللہ نے اس کے چند آنسوؤں پر ساری زندگی کے گناہوں کو دھو دیا. اور تمہارے پیچھے تو محمد مصطفیٰ کے آنسو موجود ہیں, اس کی دعائیں ہیں, اس کا رونا ہے. کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا تمہارا نبی تمہارے لیے رویا ہے. کہ اللہ نے کسی نبی کے آنسو پوچھنے کے لیے جبریل کو نہیں بھیجا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے آنسو پوچھ بہت رو رہا ہے. تمہارے نبی کے آنسو پوچھنے کے لیے ہزاروں دفعہ جبریل آیا, کہہ رہا ہے یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ اتنا نہ روئیں, آپ اتنا نہ روئیں, اللہ آپ کو خوش کر رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں میں اپنی امت کے لیے روتا ہوں, میں کیا کروں, میرا آنسو تھمتا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں بہنوں, جہاں مرضی رہو اللہ کے بندے اور بندی بن کے رہو, اور اللہ تک پہنچنا ہے. تو یہ زندگی غلط ہے, یہ راہیں اللہ کی طرف نہیں آ رہی ہیں. ان راہوں پہ تو تم دنیا کا بھی چین نہیں پا سکتے, آخرت کا چین کہاں سے پاؤ گے؟ ساری دنیا کر کے بتا رہا ہوں, جاؤ دیکھو دیکھو, جنہوں نے مال کے ڈھیر لگا دیے, ان کے دلوں کے اندھیرے اور ان کے سینوں کی ویرانیاں میں آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں. جن کے چاروں طرف زندگی رقص کرتی ہے اور ہر وقت روشنیوں میں نہاتے ہیں, اور ہر وقت ان کے سامنے دنیا مزین ہو کر ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے. میرے رب کی قسم ان کے دلوں میں اتنے اندھیرے ہیں تو تقسیم کیے جائیں تو تمہارے نومبر اور دسمبر کے اندھیروں سے بڑھ جائے گا ایک آدمی کے دل کا اندھیرا. ہاں, یہ زندگی اللہ کی ہے, اللہ کو راضی کرو گے تو دل کی دنیا آباد ہوگی, اللہ کہہ کے جھکو گے تو اندر آباد ہوگا. ورنہ جاؤ پھر کے دیکھ لو, میرے رب کا چیلنج ہے, اللہ 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 اللہ, جیسے سائرن بجتا ہے, اللہ 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 اللہ. کیا ہو یا اللہ کیا ہوا؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب, مجھے یاد کرو گے تو دل کی دنیا آباد ہے. ورنہ جاؤ رسہ لمبا ہے, جو کرنا کر کے دیکھ لو, کہیں چین نہ پاؤ گے سوائے اللہ کے سامنے سر جھکانے کی. تو میرے بھائیو, پچھلی پہ توبہ کرو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ. اللہ نے ایک حبیب بنایا, محمد رسول اللہ, ایک حبیب بنایا, ساری کائنات میں چنا اور اعلان کیا, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قرآن نے قسمیں اٹھائیں, قرآن پاک میں قسمیں, والعصر والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. یہ قرآن نے قسمیں اٹھائیں. قرآن کی سب سے خوبصورت قسم جو میں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں, قرآن کی سب سے خوبصورت قسم, فلا وربک, اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم.
جو قرآن کی سب سے حسین قسم ہے، فلا وربک، اللہ ڈنمارک والوں سے کہہ رہا ہے تو سنو سنو، مجھے میرے حبیب کے رب کی قسم، کوئی اور ہے یا خود ہے؟ یہ عجب انداز ہے، یہ عجب انداز ہے اپنے نبی کے مقام اور محبت کو بتانے کے لیے، عجب انداز ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم، بتا دے ڈنمارک والوں کو جب تک تیرے غلام نہیں بنیں گے میں انہیں قبول نہیں کروں گا۔ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ انہیں بتاؤ کہ جب تک تیرے غلام نہیں بنیں گے، تیرے طریقوں پر نہیں آئیں گے، میں ان کی کوئی چیز قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ حبیب اللہ ہے، صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہو، ابراہیم خلیل، موسیٰ علیہ السلام کلیم، اور لوط علیہ السلام کے لیے اور عیسیٰ علیہ السلام روح، یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی سنتے آ رہے ہیں۔ تو جب آپ تشریف لائے بعد میں کہا سمعت مقالتکم وعجبکم، میں تمہاری باتیں سن رہا تھا، تمہاری حیرت بھی دیکھ رہا تھا۔ اما ابراہیم فخلیل اللہ کما قلتم وموسیٰ فکلیم اللہ کما قلتم وعیسیٰ فروحہ کما قلتم واما صاحبکم ھذا فحبیب اللہ ولا فخر۔ ہاں ابراہیم خلیل ہے اور موسیٰ کریم ہے اور عیسیٰ روح ہے، اور تمہارا یہ رسول اللہ کا حبیب ہے۔ الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، جنت کی چابی تمہارے رسول کے ہاتھ میں ہوگی۔ انا خطیب الناس اذا انصتوا، قیامت کا دن سب چپ ہوں گے تمہارا نبی بولے گا۔ انا قاعدہم اذا غفلوا، سب پیچھے ہوں گے تمہارا نبی آگے ہوگا۔ ان اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب قبریں پھٹیں گی تو تمہارا رسول سب سے پہلے نکلے گا۔ وانا شافعہم اذا حبسوا، اور تمہارے نبی کی شفاعت کے بغیر حساب شروع نہ ہو سکے گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، جب تمہارے امیدیں ٹوٹ جائیں گی تو تمہارا رسول خوشخبریاں سنانے والا ہوگا۔ اور مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی تمہارے رسول کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ ان آدم و جمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی، آدم سے عیسیٰ علیہ السلام سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور دوسری روایت جمیع الناس تحت کل الناس تحت لوائی، ساری کائنات کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اس دن تو میری شان دیکھنا جب مقام محمود تمہارے رسول کا منتظر ہوگا اور اللہ کا جھنڈا اس کے سر پہ لہرا رہا ہوگا اور جنت کی چابی اس کے ہاتھ میں ہوگی اور حوض کوثر اس کے لیے استقبال کر رہا ہوگا اور جنت کے دروازے اس کی آمد کے منتظر ہوں گے۔ جس کے ہاتھ لگائے بغیر جنت کھل نہ سکے، جس کی شفاعت کے بغیر حساب شروع نہ ہو سکے، جس کے سر جھکائے بغیر جنت کا دروازہ کھل نہ سکے، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کا حبیب، اللہ کا محبوب، اللہ کا سب سے پیارا۔ میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، میں فاتح ہوں، میں خاتم ہوں، میں ابو القاسم ہوں، میں طٰہٰ ہوں، میں یاسین ہوں۔ یہ اللہ کا حبیب ہے۔ حبیب حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے اخلاق کی قسم نہیں اٹھائی، تمہارے نبی کے اخلاق پہ قسم اٹھائی ہے اور یوں فرمایا ہے نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك لمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم۔ اے میرے نبی مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا گلہ کیا کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، میں نے آدم سے وعدہ لیا وہ بھول ہی گئے۔ اور اللہ تمہارے نبی کے بارے میں کہتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، جو میں اپنے حبیب کو بتاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولے گا۔ خلیل کہتا ہے وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یعنی جنت تو دے۔ حبیب کو کہتا ہے إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے نبی جنت کی چابی تیرے حوالے کر دی ہے۔
اگر سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا انا اول من يحرك باب الجنة فأطعها فيفتح لي فأدخلها ومعي فقراء المؤمنين. سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہیں. پر میرے نبی نے کہا انی لأعرف رجلا باسمه وباسم أبيه وأمه لا يأتي بابا من أبواب الجنة إلا قال مرحبا مرحبا. میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کھلیں گے، ہر دروازہ کہے گا ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے. تو سلمان فارسی نے پوچھا من هذا یا رسول اللہ؟ تو آپ نے کہا هو ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے استقبال کریں. پھر آپ نے کہا رأيت قصرا في الجنة فقلت لمن هذا؟ قيل لفتى من قريش فظننت أنه لي فذهبت لأدخله فقيل إنه لعمر بن الخطاب. پھر مجھے ایک محل دکھائی دیا گیا، ایک محل دکھایا گیا، سرخ یاقوت سونے چاندی زمرد. میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے. میں سمجھا میرا ہے، میں قریشی ہوں. جب آگے گیا تو مجھے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ان لكل نبی رفیقا فی الجنہ وانت رفیقی فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے. پھر آپ نے کہا یا علی اطرد ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، اے علی تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. تو علی نے رو کر کہا یا رسول اللہ میں راضی، میرے کھانے پورے ہو گئے، میرا گھر پورا. تو اللہ پھر آپ نے کہا یا طلحہ یا زبیر ان لكل نبی حواریا فی الجنہ وانتما حواریہ فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کا ایک حواری ہے، ایک باڈی گارڈ. یہ ترجمہ پورا نہیں ہے، حواریہ کوئی ترجمہ اردو میں ہے کوئی. ایک حواری ہے، میرے 2 حواری ہیں، ایک طلحہ ہے ایک زبیر ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جو کائنات کے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے ازکا، سب سے اطہر، سب سے انور، سب سے اشرف، سب سے اکمل، سب سے اعلم، سب سے انسب، سب سے احسن. جتنے لفظ میں لاؤں گا اللہ کی قسم وہ لفظ چھوٹے ہیں اور میرے آپ کے رسول کا قد اس سے بڑا ہے. غلام رسول بن کے دکھاؤ، ہاں نہ رکھا نال کم نہیں بڑھنا، غلام محمد بن کے دکھانا پڑے گا. غلام رسول بن کے دکھاؤ. اللہ نے ایک کسی کو عشق کیا، ایک ہی کو تو حبیب بنایا، ایک ہی کو تو اپنا محبوب بنایا. سارے کائنات اس کے لیے مسخر کر دی، عرش و فرش اس کے سامنے جھکا دیا اور سدرۃ المنتہا تک جس کی پرواز ہو. میرے بھائیو اس کا کیا مقام ہوگا؟ اس کے پیچھے چلو. اس کو اپنا رسول بنایا ہے تو اس کے غلام بن کے چلو. اس پر ان کے پیچھے جو چلے گا وہ منزل تک پہنچے گا، ان کے پیچھے چلے گا وہ منزل تک پہنچے گا. اس کی ساری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے، اس کی ہر ادا کھلی کتاب کی طرح. پیدائش سے وفات تک اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو تمہارے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے، کھول کے رکھ دیا ہے. اس کی منشا ڈھونڈو. ایک صحابی ہے یا رسول اللہ میرے پڑوس میں ایک آدمی رہتا ہے، اس کے کھجور کا درخت میرے گھر میں یوں آیا ہوا ہے، تو گرمیوں میں کھجوریں پک کر گرتی ہیں تو وہ میرے بچے اٹھا لیتے ہیں، وہ بھاگ کے آتا ہے ان کے منہ سے کھجوریں نکالتے. یہ پڑوسی منافق تھا، اب یہ صحابی ہے. تو آپ اس کو بلا کر کہیں کہ میرے بچوں پر اتنی سختی نہ کیے. تو آپ نے اس کو بلا کر کہا ایک سودا کرتے ہو؟ کہیں کیا؟ کہ وہ درخت کھجور مجھے دے دو، میں تمہیں جنت میں ایک درخت کھجور کا لے کر دیتا ہوں. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی اور درخت ہوتا تو میں ضرور دیتا، یہ مجھے اور میرے بچوں کو بہت پسند ہے، یہ تو میں نہیں دے سکتا. تو آپ چپ ہو گئے. وہاں ایک صحابی بیٹھا ہوا، اس کا نام ہے ابو الدحداح. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اگر وہ درخت میں آپ کو لے کر دے دوں تو میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو کہ مجھے جنت میں لے کر دو گے؟ کہاں والوں. وہ گھر پہنچا، پیچھے ابو الدحداح پہنچا ہے تو تم تو ایک کراؤں اللہ اور رسول کے نام پر قربان کرنے کو تیار نہیں. اور یہ اس کے پیچھے جاتا ہے، وہ کہتا ہے او بھائی وہ درخت بیچو گے؟ کہنے لگا میں نے اللہ کے رسول کو نہیں بھیجا، تمہیں کہاں سے بیچوں گے؟ وہ کہنے لگا جو قیمت تیرے منہ میں آتی لے لے اور درخت دے. تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا اپنا باغ دے دے، کھجور دے دے. اس کے باغ میں 600 کھجوریں تھیں، 600 کھجوروں کا باغ تھا.
اور 600 کھجوروں کا باغ کتنا بڑا ہوتا ہے یہ تم ڈنمارک میں نہیں سمجھ سکتے، تمہیں عرب کا سفر کرنا پڑے گا کہ 600 کھجور کا باغ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا نہ یہ دے گا اور نہ میرا ایسے منافقت کا پول کھلے گا، تو کہا بھائی تو اپنا باغ دے دے اور کھجور دے دے۔ تو ابو دہدا کہنے کے پکا تو ہے نا، پھرے گا تو نہیں؟ وہ کہنے کا میرا دماغ خراب ہے میں پھروں، پھر تو پھرے، کہا بس ٹھیک ہے باپ تیرا کھجور دے دے۔ اور وہاں سے دوڑ لگے، یا رسول اللہ میں نے خرید لیا ہے، آپ دے دو اس کو جس کو دینا ہے۔ باپ نے کہا کتنے میں خریدا ہے؟ باقی سارا باپ دے دیا اور کھجور کا درخت لے لیا۔ تو میرے نبی نے کہا پہلا سودا کینسل، ایک کے بدلے میں ایک دینا، اب نہیں۔ کم من عدم رداحا ودار فیاحا لعلی الداح داحا، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ابو الدہدا، میرے رب نے تیرے لیے جنت میں باغات بنا دیے، لگا دیے اور محل کھڑے کر دیے۔ ہاں تلاش کرو اپنے نبی کی رضا کرو، سنت ہے جی سنت دی کوئی گل نہیں، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں، مطلب کچھ ہٹ پائی نہیں، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں۔ اے عاشق مومن عشق تمام دل رکھے مانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار علامے کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چپسولی دتے جڑے واقف پر اسراراں ہو، سجدیاں سر شاہی نبا ہو جڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نو، اس کی ہر ادا اس نے محفوظ کر دی۔ کسی نبی کی زندگی ایسے محفوظ نہیں ہوئی ہے۔ ہمارا ہندوستانی کیلنڈر یکم تاریخ ہے، جیٹ ہے، تو اس لیے میں نے پہلے تمہیں بتا دیا کہ 4:20 میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ میں نے مکہ میں جا کے کیلنڈر دیکھا کہ 22 اپریل کی صبح صادق کب ہوتی ہے، وہ 4:20 پر ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر صبح صادق ہو رہی تھی کائنات کی، اور ادھر صبح صادق ہو رہی تھی دلوں کے اندھیروں کی، ادھر کفر کے لیے روشنیاں آ رہی تھی، ادھر مشرق سے روشنی آ رہی تھی اندھیروں کو بھگانے کے لیے، اور ادھر نور نبوت طلوع ہو رہا تھا دل کے اندھیروں کو بھگانے کے لیے۔ اور تمہارا نبی عجب پیدا، بچے روز پیدا ہوتے ہی ہیں اور ہر بچہ ایک ہی طریقے سے پیدا ہوتا ہے، پر تمہارا نبی جب پیدا ہوا تو اس کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا ہوا تھا، ختنہ باہر نہیں ہوا۔ ولد مختونا مقطوع السرہ، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف اور ماں کی آنکھ ملی ہوتی ہے، اس کو باہر آ کے کاٹا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ میرا آپ کا نبی جب پیدا ہوا تو اس کی ناف ماں کی آنکھ سے کٹ کے جدا ہو کر باہر آئی تھی، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گندا ہوتا ہے، غلیظ ہوتا ہے، نہلایا جاتا ہے، دھلایا جاتا ہے۔ میرا آپ کا نبی جب پیدا ہوا تھا تو پاک صاف دھلایا باہر آیا تھا۔ تو پیدا ہوتی اتنی پاکیزہ ہستی ہو، آگے چل کے کیا کیا اس نے نور بکھیرے۔ ہاں چمگادڑ کو روشنی نظر نہیں آتی، ہم بھی سب الٹے چمگادڑ ہیں جنہیں نور نبوت نظر نہیں آ رہا، اور چند روزہ مٹ جانے والی گھر کے پیچھے اور مٹ جانے والی زندگی، اور قبر جس کی انتہا ہے، مٹی جس کی انتہا ہے، ریزہ ریزہ ہو جانا جس کی انتہا ہے۔ کون قبروں میں جاتا ہے، کون جا کر پھر پڑھتا ہے؟ یہاں تو زندہ ماں باپ کو کوئی نہیں پوچھتا، مرنے والوں کو کون پوچھے گا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی یہ دنیا اور آخرت میں ضمانت ہے، ضمانت ہے۔ 63 سال 4 دن عربی کیلنڈر، 61 سال 1 مہینہ 20 دن انگریزی کیلنڈر، 22,330 دن اور 6 گھنٹے۔ اتنی تفصیل اللہ نے اپنے حبیب کے لیے کھوائی ہوئی ہے۔ دن کتنے تھے؟ 22,330 دن، اوپر کچھ تھا 6 گھنٹے۔ نبوت کے ایام کتنے تھے؟ 23 سال، کتنے دن تھے؟ 8,156 دن۔ ہاں ایک ایک شے محفوظ ہے۔ اس کا نسب کیسا تھا؟ قریش، عربی، قریشی، ہاشمی، کہاں تک؟ آدم تک، سارے باپ دادوں کے نام زندہ موجود۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم
بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لبي بن غالب بن فهد بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نصار بن معد بن عدنان بن أبد بن هميسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن قبي بن عوام بن ناشر بن حزاب بن بلدار بن يغلاق بن طاقف بن جاحن بن ناقش بن ناقي بن عيفي بن عبقة بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثرب بن يحزن بن يرحم بن إرعوى بن عيد بن زيشان بن عيسى بن أقنار بن إيهام بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سمي بن مجي بن عبر بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدم بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائش بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن خينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ السلام. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی حق شیخ کو محفوظ رکھا ہے, کوئی چیز گم نہیں ہونے دی. میرے بھائیو بہنوں, اپنی زندگی کو ڈھالو ڈھالو. یہ تبلیغ کا کام سانچہ نبوی میں ڈھلنے کی جہد ہے. صرف تقریروں سے بات نہیں آتی, صرف درس قرآن سے بات نہیں آتی, صرف پڑھنے سے بات نہیں آتی. میں تمہیں دیانتداری سے بتا رہا ہوں, انسان تربیت سے انسان بنتا ہے, انسان ماحول اور صحبت سے انسان بنتا ہے. میری 1.5 گھنٹے کی بات سے کیسے زندگیوں اللہ کو جب بدلنا چاہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن یہ نظام کائنات ہے. تربیت سے زندگی بنتی ہے, سیکھنے سے زندگی بنتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لائے ہیں جس کا ایک حصہ اللہ سے جڑتا ہے, ایک اللہ کے بندوں سے جڑتا ہے. اللہ سے جو حصہ جڑتا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں, اور بندوں سے جو حصہ جڑتا ہے اس کو اخلاق کہتے ہیں. اللہ سے جڑنے کے لیے سب سے بڑی چیز نماز ہے. اللہ تک رسائی کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کا عمل وہ نماز ہے. جس زندگی سے نماز نکل جاتی ہے وہ زندگی ایسے ہے جیسے جسم کا سر کاٹ دیا جائے, اور سر کٹ گیا تو پیچھے پھڑ ہے, وہ میت ہے, وہ بیکار ہے, اسے زمین میں دبا دیا جائے. اللہ پاک سے جڑنے کے لیے عبادت جس میں روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکات بھی ہے, نماز بھی ہے, ایمان بھی ہے. ایمان 24 گھنٹے فرض ہے, نماز 5 وقت, روزہ 30 دن, زکات اور حج مالداروں کے لیے ہے. اور نماز کا ابتدائی درجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت 5 وقت اہتمام کے ساتھ تکبیر اولیٰ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے اول وقت میں نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے. اور نماز سے مطلوب یہ ہے آپ کہنے صلاۃ ذکری, جب کوئی عورت جب کوئی مرد کہے اللہ اکبر تو پھر اللہ کے سوا کوئی دوسرا اس کے دل میں آنے نہ پائے. یہ نماز کی انتہا ہے, یہ نماز کی معراج ہے کہ جب میں کہوں اللہ اکبر تو پھر میں اور میرا اللہ ہوں, بیچ میں کوئی دوسرا آنے نہ پائے. جس مرد عورت کو یہ نماز نصیب ہو گئی اس کا اللہ سے براہ راست تعلق ہوگا. پھر وہ ہاتھ اٹھائے گا, اللہ لبیک کہے گا, وہ کہے گا یا رب, وہ کہے گا لبیک, کہے گا ادعو, وہ کہے گا استجب, کہے گا اللہ میں مانگتا ہوں, وہ کہے گا میں دیتا ہوں. چھوٹی چھوٹی سنتا نہیں سنتا ہے, سنانے کا طریقہ سیکھو. اب تم جو میرے ساتھ ٹینس میں بات شروع کیا تو مجھے کیا پتا تو ذکر نکلنے جانا دعائیں نہیں جانتا ہے, اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو تم کیا پینٹ کر رہے ہو. تو میرا اللہ کہتا مجھ سے بھی تو بات کا سلیقہ سیکھ گیا نا. یہ سارے خزانے میں نے کس لیے رکھے ہیں, اور تمہارے لیے تم مانگو میں دوں گا. یا تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں نہیں دے رہے, باقی ساڑی سنتا نہیں, توڑی موڑتا نہیں ہے, بے وقوف, جس کی چاہے موڑ دے, جس کی چاہے رد کر دے. شہنشاہ ہے, شہنشاہ ہے. واللہ الغنی انتم الفقراء. یا تو اللہ نے کہا میں نہیں سنا, کہ تو ادعونی استجب لکم. قرآن سچا کہ میں سچا, میرا رب کہتا تم مانگ میں دوں گا. عورتوں کے ماں تم مانگ, تو کبھی ساڑھی سمجھا نہیں کہا نہیں تجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آیا, تو مانگنے کا طریقہ لے کر آ. پھر اللہ سے گلا کر کے ساڑھی سمجھا نہیں, مانگو
ساری دنیا کے خزانے، آسمانوں کے خزانے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے ہیں۔ اللہ سے مانگنے والے بنو، دعائیں عرش تک، عرش کو ہلا دیتی ہیں دعائیں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، نماز، کون سی نماز؟ اللہ اکبر، اب کیا ہوا؟ اب بس اللہ ہی اللہ ہے، اور کوئی بیچ میں ہے کوئی نہیں۔ بہت سا مجمع تو نماز پڑھتا ہی نہیں، جو نمازی ہیں ان کو شیطان نے مطمئن کیا ہوا کہ اصل نمازی پکے، بس اور کی کرتے، اور کی چاہیے نماز پڑھی نہیں۔ ہاں، اب اگلا یہ چاہیے کہ جب تو کہے اللہ اکبر تو بس تو اور تیرا رب ہو، تیسرا بیچ میں کوئی آئے نہیں۔ یہ مطلوب ہے اقم الصلاۃ للذکر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مثال دیتا ہوں، یہ کیسی نماز ہوتی؟ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، وہ سفر سے گھر لوٹے، رات کو کمرے میں پہنچے، اپنی بیوی کے پاس بیٹھنے لگے، پھر کہنے لگے 2 نفل پڑھ لو، پھر بیٹھتے، ٹھیک ہے پڑھ لو۔ اب انہوں نے کہا اللہ اکبر، اور 2 نفل شروع ہو گئے، 2 نفل شروع، فجر کی اذان ہو گئی، 2 نفل نہیں پڑھے، فجر کی اذان پہ نماز ختم کی تو بیوی نے کہا ابو ریحانہ میرا کوئی حق نہیں تھا، خود بھی تھکے، مجھے بھی تھکایا، میں تیرے پیچھے ساری رات جاگی، کہنے کہ اللہ کی قسم مجھے یاد نہیں رہا، یاد نہیں رہا۔ وہ کہنے کی اتق اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو، کیونکہ ایک کمرے میں تم کہہ رہے ہو میں تمہیں یاد نہیں رہی۔ کہنے کہ اللہ کی قسم جب میں نے نماز شروع کی تو میرے سامنے جنت ایسی آئی کہ میں سب کچھ بھول گیا، مجھے یاد ہی نہیں۔ ہم یہ شاید اس مقام تک نہ پہنچ سکیں کہ وہ دور نبوت تھا، لیکن اتنا ہو سکتا ہے ہر مرد عورت کے جب کہے اللہ اکبر تو صرف اللہ اس کے سامنے، جس کی نماز ایسے ہو جائے گی اس کی بنیاد بن جائے گی۔ جتنا یہاں مسلمان طبقہ ہے، کوئی نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، نماز نہ چھوڑے۔ یہ دل اندر کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، جو آدمی سجدہ کرتا ہے تو اس کی ٹھنڈک روح کے اندر اتر جاتا ہے۔ اللہ کی قسم سجدوں کے بغیر کوئی چین نہ ملے گا، سجدوں کے بغیر یہ یہاں ٹھنڈک نہیں آ سکتی، یہاں راحت نہیں آ سکتی ہے۔ اور اللہ سے ملنے، میرے نبی نے دین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اللہ سے جڑنے کا راستہ وہ بندگی ہے، وہ عبادت ہے، وہ نماز ہے۔ جس معاشرے سے نماز نکل جائے وہ معاشرہ بے بنیاد ہو جاتا ہے۔ اور پھر بندوں سے جڑنے کے لیے اچھے اخلاق ہیں، بندوں سے جوڑ بیٹھتا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ۔ یہ دین کے 2 پر ہیں، ایک پر کاٹو گے یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ 2 پہیے ہیں، ایک پہیے نکال دو گے یہ نہیں چل سکتا ہے۔ دین کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ایک بندگی ہے، ایک اخلاق ہے۔ بندگی سے اللہ کا تعلق ملتا ہے، اخلاق سے بندوں سے تعلق ملتا ہے، اور اخلاق سے اسلامی معاشرہ بنتا ہے۔ نماز سے معاشرہ نہیں بنتا، روزہ حج زکات سے معاشرہ نہیں بنتا۔ اور اس وقت ہمارے پاس نماز روزہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ موجود ہے، اخلاق نام کی چیز دفن ہو گئی ہے۔ سب سے بڑا حق ماں باپ کا تھا اللہ کے بعد، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنا حق بتایا ایک جملہ، ہاں بھائی میرے بندوں بس میری بندگی کرنی ہے، ایک جملہ۔ پھر اب ماں باپ کا اللہ حق بتانے لگا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک جملہ۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، 2 جملے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما 4 وقل لهما قولا كريما 5 واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 6 وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 7 ربكم اعلم ما في نفوسكم 8 ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا۔ اپنے حق کے لیے ایک جملہ اور ماں باپ کے حق کے لیے 9 جملے اللہ نے قرآن میں جگہ دیا، 9 سطریں، 9 جملے۔ اے ڈنمارک والو، تم صرف کرام جانتے ہو، ماں پیو جانتے نہیں ہو، کیونکہ یہاں ماں پیو کو پتہ نہیں کیوں۔ ماں باپ کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے صرف پیسہ بنایا، اولاد کو انہوں نے سمجھایا نہ وقت دیا۔ بیوی بھی کما رہی، مرد بھی کما رہا، تو اولاد تو سکڑنے پائے گی، آپ بھی سکڑنے پائے گی۔
عورت بھی کمانے جائے، مرد بھی کمانے جائے، تو ان بچوں کو کون بتائے گا کہ تم مسلمان ہو، اور ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے؟ اور اب کمائی بھی اگر حرام، بیٹھا شراب بھی بیچ رہا ہے، باقی شراب تو بغیر دکانیں چل رہی، تو جو حرام لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے تو نیکی کہاں سے ہے؟ کیا رب سو گیا ہے؟ کیا رب کے خزانے مک گئے ہیں کہ ہوں میں نہیں دینا چاہتا شراب نہ بیچی دوں؟ یا رب نے قانون بدل دیا ہے کہ حرام کھانے پر بھی پہاڑ آ جائے گی، اور حرام رزق پر